یہ عشق نہیں آساں، یہ عشق نہیں آساں، اتنا سمجھ لیجیے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، میں نے اپنی پوری زندگی میں تم جیسی اچھی لڑکی نہیں دیکھی۔ ابو کہا کرتے تھے جھوٹ بولنا صرف پہلی بار آسان ہوتا ہے، اس کے بعد مشکل ہی مشکل ہوتی ہے، اور سچ بولنا پہلی بار مشکل، اس کے بعد آسانی ہی آسانی ہوتی ہے۔ فواد خان کے کیریئر کا آخری ڈرامہ۔ فواد خان اپنے کیریئر کا آخری ڈرامہ ماہرہ خان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ کس کس کو فواد خان پسند ہے وہ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ دیکھتے ہیں کہ فواد خان کو زیادہ پاکستان میں پسند کیا جاتا ہے یا انڈیا میں۔ فواد خان اپنا یہ آخری ڈرامہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ان کا یہ آخری ڈرامہ ہوگا اور وہ اپنے کیریئر سے ریٹائرمنٹ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے مولا جٹ بنائی تھی تو وہ تبھی کہہ چکے تھے کہ وہ اب اپنے کیریئر کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، جس پر ناظرین ان کے فینس نے کہا کہ آپ ایسا مت کیجیے، اور جبکہ عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے جا کر انہیں ایک آخری ڈرامے کے لیے منایا تاکہ ان کا ایک آخری ڈرامہ بنایا جائے، اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ ڈرامہ سپر ہٹ جائے گا۔ آپ لوگ بتائیں کہ آپ کیا فواد خان اور ماہرہ خان اور دور فشاں اسلم کا یہ ڈرامہ کیا آپ لوگ پسند کریں گے؟ آپ ان تینوں میں سے کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں یہ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ فواد خان، ماہرہ خان اور دور فشاں اسلم پاکستان کے نامور سٹار ہیں، بلکہ انڈیا میں بھی بے حد مقبول ہیں، اور فواد خان اور ماہرہ خان کے تو انڈیا میں بھی بہت زیادہ چاہنے والے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ ڈرامے کا کتنا انتظار ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ فواد خان اور ماہرہ خان دور فشاں اسلم کے ساتھ ایک بار پھر سے ٹی وی اسکرین پر آنے کو تیار ہیں۔ اس سے پہلے فواد خان اور ماہرہ خان نے ڈرامہ میرے ہم سفر کیا تھا جو بہت زیادہ فیمس گیا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ ناظرین کی یہ خواہش تھی کہ ماہرہ خان اور فواد خان ایک بار پھر سے ٹی وی اسکرین پر آئیں۔ یہ ڈرامہ کب ریلیز ہوگا، کیا نام ہے اور کب آئے گا، اس کے بارے میں تمام ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں ہم بتاتے چلیں کہ فواد خان اور ماہرہ خان ایک سیٹ پر شوٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دیے گئے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل جو فواد خان اور ماہرہ خان کا آ رہا ہے اس کا نام ہے ایک رات۔ یہ ڈرامہ سیریل آپ ہر پل جیو پر دیکھیں گے جو 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے زیر انتظام پیش کیا جائے گا۔ اس ڈرامے کی سٹوری کاسٹ یہ ہے کہ اس ڈرامے کی کاسٹ میں دور فشاں اسلم ہوں گی، ساتھ میں فواد خان اور ماہرہ خان دونوں ہی ہوں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ ڈرامے کی سٹوری کچھ امیزنگ ہوگی، جس میں فواد خان ایک شوہر ہوں گے اور ان کی 2 بیویاں ہوگی، ایک کا نام دور فشاں اسلم رول کر رہی ہیں اور ایک ماہرہ خان کر رہی ہیں۔ دونوں کا مسئلہ یہ ہوگا کہ پہلے شادی ماہرہ خان سے ہو جائے گی اور اس کے بعد فواد خان کو ایک دوسری لڑکی دور فشاں اسلم جس کا رول کر رہی ہے اس سے محبت ہو جائے گی۔ اب یہ ہوگا کہ فواد خان کو اس سے بھی شادی کرنی ہوگی۔ اب 2 سوتنوں کے درمیان یہ ڈرامہ ہوگا جس پر جو ماہرہ خان ہوں گی وہ ناراض ہو جائیں گی، جو فواد خان محبت میں بے وفائی کر دیں گے اور اس کے بعد وہ دور فشاں اسلم سے شادی کر لیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی ایپیسوڈز کے بعد دور فشاں اسلم کی ڈیتھ ہو جائے گی اور یوں فواد خان کی دوسری بیوی فوت ہو جائے گی، اور اب ان کے پاس جو ہے وہ صرف ماہرہ خان کا ہی ساتھ بچا ہوا ہوگا۔ اب فواد خان ماہرہ کے پاس جائیں گے تو ماہرہ ساتھ جانے سے انکار کر دے گی، وہ کہے گی کہ تم نے مجھ سے بے وفائی کی تھی اور اب بے وفائی کرنے کے بعد تمہیں یاد آ گیا ہے کہ میں تمہاری ہوں، میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس ڈرامے کی سٹوری کو ایسے ہی کیری آن کیا جائے گا۔ اس ڈرامے کے ٹوٹل ایپیسوڈ 32 ہوں گے۔ یہ ڈرامہ بہت جلد آپ ہر پل جیو، 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ، عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی کے زیر سایہ یہ ڈرامہ بنایا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کو ریلیز کرنے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ڈرامہ سیریل جنوری 2024 میں اس کی پہلی ایپیسوڈ 21 جنوری 2024 میں نشر کی جائے گی۔ یہ ڈرامہ ویکلی ہوا کرے گا اور اس کا ہر ایپیسوڈ ہر ویک کو ایک ایپیسوڈ آیا کرے گا۔
اس سے پہلے بھی فواد خان اور ماہرہ خان نے جو ڈرامہ اکٹھے کیا ہم سفر، اسے بہت زیادہ شہرت ملی، لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ آج سے 9 یا 10 سال پہلے وہ ڈرامہ کیا گیا تھا اور اس ڈرامے کو ابھی تک عوام میں ہر دل مقبول ہے اور لوگ ابھی تک اس ڈرامے کی چاہتوں سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ وہ ڈرامہ عوام کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے علاوہ فواد خان اور ماہرہ خان کی جو جوڑی ہے وہ بھی ناظرین کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، کیونکہ فواد خان اور ماہرہ خان ایک ورسٹائل ایکٹر ہیں جن کی ایکٹنگ سکلز اس قدر لیول اور کمال کی ہیں کہ یہ کس بھی رول کو کرتے ہیں وہ رول کمال کر دیتے ہیں۔ فواد خان چونکہ اپنے کیریئر سے ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اب میں زیادہ دیر ڈرامے نہیں کرنے والا، یہ شاید انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرے کیریئر کا آخری ڈرامہ ہوگا۔ فواد خان اس سے پہلے مولا جٹ کے بعد وہ کہہ چکے تھے کہ میں ریٹائر ہو چکا ہوں۔ فواد خان اب بہت ہی کم ڈراماز میں آتے ہیں، فواد خان نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ اب فواد خان یہی چاہتے ہیں کہ وہ اس ڈرامہ انڈسٹری سے سائڈ پر ہو جائیں اور اپنی بقیہ زندگی کو وہ گزار سکیں۔ فواد خان اب اس انڈسٹری سے ریٹائر تو ہونے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان اور انڈیا میں فواد خان کے بے حد مداح جو بہت زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ ابھی بھی ان کو مس کریں گے۔ فواد خان اور ماہرہ خان کی جوڑی آپ لوگوں کو کتنی پسند ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کون کون لوگ فواد خان کو پسند کرتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں بتائیے گا۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ فواد خان کے فینز ہیں یا انڈیا میں، آپ اس بارے میں ہمیں لازمی بتائیے گا۔ فواد خان اور ماہرہ خان ایک ورسٹائل ایکٹر ہیں جن کی ایکٹنگ کی سکلز بہت ہی زیادہ کمال ہیں۔ فواد خان ایک ایکٹنگ میں ایسا لیڈ رول کریں، جب بھی وہ کسی رول کو پرفارم کرتے ہیں تو اس رول میں مکمل آبزرو ہو جاتے ہیں، اس رول کو اتنی چاہت، اتنی مطلب کہ اس رول کو امپورٹنس، اتنی سیریس اور کیننس کے ساتھ وہ رول کرتے ہیں کہ آپ یہ کہنے پر، داد دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ رول کے ساتھ کیسا انصاف کرتے ہیں۔ وہ کریکٹر کو بخوبی انداز سے اس میں اترنے، اس کو پرفارم کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ اس کریکٹر میں گھل مل جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ماہرہ خان اور فواد خان کی جو کیمسٹری ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھی ہے۔ جو ماہرہ خان ہے اور فواد خان دونوں کے جتنے بھی ڈراماز ہوتے ہیں بہت ہی سپر ڈوپر ہوتے ہیں۔ ان ڈراماز کے انہوں نے بہت ساری فلموں میں بھی کام کیا، جیسا کہ ریسنٹ جو فلم آئی مولا جٹ فواد خان اور ماہرہ خان نے اکٹھی کی، پاکستان کی سب سے ہائیسٹ ارننگ مووی گئی، ایون کہ اس نے بالی ووڈ کو جا کر کمپیٹ کیا کہ پاکستان کی چھوٹی سی انڈسٹری کی بنی ہوئی مووی نے 250 کروڑ کا بزنس کر لیا۔ اینڈ دس از ہاؤ اٹ ورکس کہ پاکستان کی انڈسٹری کو فواد اور ماہرہ جلاد بخش رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فواد اور ماہرہ خان انڈین انڈسٹری یعنی کہ بالی ووڈ میں بھی جا کر بہت زیادہ کام کر چکے ہیں اور ایون کہ ان کا بالی ووڈ میں کام بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ ماہرہ خان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے شاہ رخ خان دا گوٹ آف دی ایکٹنگ اینڈ گوٹ آف دی بالی ووڈ SRK کے ساتھ ایک مووی کی ہے، باقاعدہ مووی کی ہے۔ تو اس کے علاوہ فواد خان نے بھی بالی ووڈ میں جتنا بھی کام کیا، لیول کیا، ان کے وہاں بے حد پرستار ہیں، بے حد ان کے دیوانے ہیں۔ آج بھی لوگ انڈیا میں کہتے ہیں کہ آپ فواد خان کو چاہیے کہ وہ انڈین انڈسٹری میں آ کر کام کرے، لیکن اب جو سرکاروں کی جو لڑائیاں ہیں ان میں آرٹسٹوں کا قتل ہو رہا ہے۔ اب یہ واضح طور پر ہم اب باعث افسوس کے ساتھ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دو ملکوں کی جو سرکاروں کی جنگیں یا جو نفرتوں کے بیج ہمارے ذہنوں میں بچپن سے بو دیے گئے ہیں، اس سے آرٹسٹوں کا قتل ہو رہا ہے۔ حالانکہ آرٹسٹ کا کوئی ملک نہیں ہوتا، اس کا کوئی بارڈر نہیں ہوتا، وہ دنیا بھر میں اپنا فن کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، وہ دنیا بھر کو منانا چاہتا ہے، اپنا لوہا منوانا چاہتا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ آرٹسٹ بھی سیاست اور بنی بنائی ہوئی دشمنیوں کا شکار ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ شاید آرٹسٹ اور آرٹ کا قتل کیا جا رہا ہے۔ تو ہم ناظرین یہی امید کر سکتے ہیں کہ بہت جلد یہ راستے کھلے، پاکستان اور انڈیا میں محبت کی فضا پیدا ہو اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گل مل کر جینا شروع ہو جائیں، اور یہی شاید اسی وجہ سے کہ ہمارے برصغیر میں ترقی آئے، جو بجٹ ہم اپنے دفاعی یا ایک دوسرے کی طاقت کو
کنزیوم یا طاقت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہی بجٹ اگر ہم اپنے تعلیمی نظام پر استعمال کریں تو شاید ہم پاکستان اور انڈیا میں بسنے والے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنا سکیں، ان لوگوں کی تعلیم پر خرچ کریں، ان بچوں کو سکول میں برصغیر پاک و ہند میں تقریباً کوئی 20 سے 22 کروڑ لوگ سکولوں سے باہر ہیں، بچے سکولوں سے باہر ہیں، ان کو تعلیم فراہم کی جائے، انہیں اچھے شہری بنایا جائے، برصغیر کو ایک اکانومک حق بنایا جائے، تو ایسے کر کے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ بس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ لوگ سمجھے، حکمران سمجھے، اور شاید کہ ہم برصغیر کے حالات بدل سکیں، ہم ترقی کر سکیں، اور شاید وہ دن دور نہیں ہے کہ ایک دن ہمارے ایسے خواب پورے ہوں گے اور شاید ہم ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائیں گے، اور ان دشمنیوں، ان جنگوں کے باعث ہم امن کے سفیر کے طور پر کام کریں اور محبتوں، نفرتوں کو قتل کر کے کریں، نہ کہ آرٹسٹوں، آرٹ کا قتل کریں، محبتوں کو پروان چڑھائیں اور بھائی چارے کے ساتھ ایک پرامن ہمسایوں کے طور پر رہیں۔ قصور ان میں عوام کا نہیں، اس میڈیا اور ان حکمرانوں کا ہے جو اپنے مفادات کے لیے لڑائی کرتے ہیں، جن کے لیے الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے کنٹری کارڈ، دشمن کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بھارت کو ایسا جواب دیں گے، بھارت میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستان میں ایسا کارڈ کریں گے، وہ سمپتھی لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ انہیں ووٹ دے دیتے ہیں، اور یوں وہ حکمران منتخب ہو جاتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے مفادات کے لیے نفرتوں کے بیچ بوئے ہی جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں، ماہرہ خان اور فواد خان ایک نئے ڈرامہ سیریل ایک رات میں جو بہت ہی جلد آپ لوگوں کی ٹی وی سکرین پر نشر ہونے کو جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ بہت زیادہ پسند آنے والا ہے، آپ لوگ اس ڈرامے کو بہت زیادہ پسند کریں گے، اور یہ ڈرامہ پاکستان میں ایک بہت ہی لیوش قسم کا ڈرامہ ہے۔ یہ پاکستانی انڈسٹری کو ایک بار پھر سے دوام بخشے گا۔ اس ڈرامے کی سٹوری، کاسٹ، اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل تفصیلات سے بھی آگاہ کرتے چلیں کہ اس ڈرامے کی سٹوری کیا ہوگی، یہ ڈرامہ کب ریلیز کیا جائے گا، اور یہ ڈرامہ کس وقت ریلیز ہوگا، اس میں مین ایکٹرز، مین لیڈ رول کے طور پر کون کون ہے۔ اس ڈرامے کی ساری مکمل تفصیلات ہم آپ کو آج کی ہی اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے، اور اس بارے میں ہمارا کیا خیال ہے، یہ ڈرامہ کیسا ہوگا، اس کے بارے میں بھی آپ تمام لوگوں کے لیے ریویوز ہمارے لیے بیحد اچھے ہوں گے۔ اگر آپ اس ڈرامے پر اپنا ریویو دیں کہ آپ کو کتنا اس ڈرامے کا انتظار ہے، تو ہم آپ کے بیحد مشکور و ممنون ہوں گے۔ تو ناظرین گرامی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ہمارے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تمام لوگوں پر پہنچ سکے، اور آپ لوگ برخبر اس بات سے رہیں کہ کب نیا ڈرامہ آنے والا ہے۔ اور یوں آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ناظرین گرامی، آپ کو بڑی خبر سے ایک بار پھر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ماہرہ خان اور فواد خان ایک بار پھر ٹی وی سکرین پر اکٹھے جلوہ گر ہونے کو بے تاب ہیں۔ اب نیا ڈرامہ سیریل دیکھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں کہ جس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ماہرہ خان اور فواد خان ایک نئے ڈرامہ میں اکٹھے پیش ہو رہے ہیں۔ اس ڈرامے کا نام ہوگا ایک رات، جس ڈرامے کی سٹوری کچھ یونیک ہوگی اور کچھ ورسٹائل قسم کی بھی ہوگی۔ اس ڈرامے میں کریٹیوٹی کو پیش کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی سٹوری کا عنصر کچھ یوں ہوگا۔ اس ڈرامے میں فواد خان دور فشاں اسلم اور ماہرہ خان کے ساتھ ہوں گے۔ فواد خان ایز اے میل ایکٹر لیڈ رول کریں گے، اور ماہرہ خان اور دور فشاں اسلم دونوں ہی فیمیل لیڈ رول کریں گے۔ دور فشاں اسلم اور ماہرہ خان دونوں ہی فواد خان کی بیویاں ہیں۔ اس ڈرامے کی دونوں ہی فواد خان کی بیویاں ہوں گی۔ بیویاں کے مطلب یہ ہوگا کہ پہلے جو فواد ہے اس کی شادی ماہرہ خان کے ساتھ ہو گئی ہوگی، اس کے بعد فواد کو محبت ہو جاتی ہے دور فشاں کے ساتھ۔ اب یہاں اس مرد کو، فواد کو ایسے دکھایا جائے گا، پورٹری کیا جائے گا کہ فواد نے ماہرہ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، لیکن اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ دور فشاں اسلم فواد کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ فواد کو چھوڑنے کے بعد اس کی ڈیتھ بھی ہو جائے گی اور وہ چلی جائے گی۔ اب جو فواد ہے اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ واپس جائے گا ماہرہ خان کے پاس کہ میں تمہیں دوبارہ اپنانا چاہتا ہوں۔ تو ماہرہ کہے گی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم نے پہلے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ مطلب اس میں بھی پھر پیار، تھوڑی سی کریٹیو سٹوری اور پیار کو ٹچ دیا گیا ہے کہ تم تو بے وفا نکلے، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔
تم نے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا، تم نے مجھے ایک اس لڑکی کی خاطر چھوڑ دیا، اور اب وہ تمہیں چھوڑ کے چلی گئی ہے تو تم اپنی ضرورت، صرف اپنی ضرورت کے مطابق میرے پاس اس لیے واپس آ چکے ہو کہ میں تمہاری تنہائیوں کو دور کر سکوں. تو ایسا بالکل نہیں ہے. تم نے جو کیا وہ سراسر غلط تھا. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں دوبارہ تمہارے پاس آ جاؤں اور دوبارہ ہم ویسی زندگی گزارنا شروع کر دیں، کیونکہ بے وفائی ایک بار کی ہوتی ہے، اور اسے معاف کر بھی دے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب تمہیں معاف کرنا میرے بس میں نہیں رہا. میں نے اپنا سارا معاملہ اپنے خدا پر چھوڑ دیا. وہ چاہے تو تمہیں معاف کر دے، وہ نہ چاہے تو تمہیں نہ معاف کرے. جس پر فواد کہے گا کہ ماہرہ میری بات سنو، ایسا نہیں ہے، میں بھٹک گیا تھا، مجھے تم سے میں آج بھی بے پناہ محبت کرتا ہوں، ہمارے درمیان جو بھی تھا وہ غلط فہمیوں پر مشتمل تھا. جس پر ماہرہ کہے کہ غلط فہمیاں اتنی نہیں ہوتی کہ کوئی شخص بے وفائی کر جائے. تو آگے سے فواد کہے گا کہ نہیں، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے جو بھی کیا. وہ کافی معافی مانگنے کی کوشش کرے گا، لیکن جس پر فواد کہے گا نہیں، اب نہیں ایسا ہو سکتا. ماہرہ اسے صاف صاف انکار کر دے گی کہ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھے جب دل کیا چھوڑ کر چلے گئے، جب دل کیا آ گئے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اب تو مجھے تم سے محبت رہی نہیں. میں نے بہت رو لیا، تم نے بے شمار درد دیے. میں نے ان تمام دردوں کے ساتھ بڑی مشکل سے زندگی گزاری. اب تو مجھے عادت ہو گئی ہے تمہارے بغیر رہنے کی، اور تم کہتے ہو کہ میں دوبارہ واپس تمہاری زندگی میں آ جاؤں ان تمام دردوں کو دوبارہ سے سہنے کے لیے. تم مجھے پھر چھوڑ جاؤ گے. فواد سے کہے گا کہ نہیں، میں تمہیں اب دوبارہ کبھی نہیں چھوڑ کے جاتا. جس پر ماہرہ کہے گی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے دوبارہ نہ چھوڑ کے جاؤ. تو فواد اس سے معافی مانگنے کی بھرپور کوشش کرے گا کہ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. جس پر فواد کہے گا کہ نہیں، اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے جو چلے گئے وہ اب واپسی تو بہت مشکل ہے. اور اس کے علاوہ جو نمرہ احمد کے ایسے ناولز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم مختلف جو تھموات ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انسان جو نمرہ احمد کے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم آپ کو تمام چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو نمرہ. تو اس کے بارے میں ہم یہ دیکھیے گا، ابھی شروع کرنے والے ہیں کچھ ناولز. یہ وہ رات تھی جب پولیس کمشنر چنگیز نے پہلی دفعہ ماہر فرید کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا. ایک آفیسر ہتھ کڑیاں لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور ماہر کی نظریں ان کے چمکتے لوہے پہ جم سی گئی تھی. ماہر جیل نہیں جائے گا. ماہر کے لب پھڑ پڑائے. یاسمین پتیرہ ودا کے گھر کے باہر رچ چکی تھی. اب وہاں بس سیاہ گیلی رات تھی جو دم سادے کھڑکی کے اندر جھانک رہی تھی. جہاں زرد و روشنی سے منور اسٹڈی روم میں وہ سب کھڑے تھے. تمہیں خاموش رہنے کا حق ہے، چنگیز نے خنکار کے یاد دلایا. اس وقت تمہاری کوئی بات تمہارے خلاف عدالت میں پیش کی جا سکتی ہے. ماہر جیل نہیں جائے گا. اس کی نظریں ابھی تک ہتھکڑیوں پر جمی تھی. آفیسر ابروک کے سوالیہ نظروں سے چنگیز کو دیکھنے لگا. کیا تمہارے پاس اریسٹ وارنٹ ہیں؟ یاسمین نے تفشیش سے مداخلت کی. چنگیز نے ایک اچٹتی نظر اس پہ ڈالی. جی، اور میں آپ کو اسے دکھانے کا پابند نہیں ہوں. آپ ایک طرف ہو جائیں. یاسمین کے قدم خود بخود پیچھے ہو گئے. وہ کارنر لیمپ کے قریب جا کھڑی ہوئی اور بے بسی سے ماہر کو دیکھا. ماہر، ابھی خاموشی سے گرفتاری دے دو، پھر بعد میں. مجھے گرفتاری دینے سے پہلے تم سے بات کرنی ہے چنگیز، ضروری بات. چنگیز نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا. وہ ابھی تک ہتھکڑیاں دیکھ رہا تھا. اس وقت تمہاری کہی کوئی بات؟ پلیز. اس نے نگاہ اٹھا کے چنگیز کو دیکھا تو اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں. کچھ تھا ان میں منتے اسرار اور ایک بے بسی تھی. چنگیز کے کنڈے ڈھیلے پڑے. اس نے سر کو خم لیا، پھر آفیسرز کو اشارہ کیا. ان دونوں نے ناپسندگی سے کومسار بے کو دیکھا، لیکن پھر یاسمین کی میت میں چلتے ہوئے وہ اسٹڈی سے باہر چلے گئے. اب وہ دونوں تنہا تھے. چنگیز تیوری چڑھائے اس کی طرف پلٹا. مجھے دوستی کا واسطہ دے کر تو مجھے ہٹکڑی نہیں لگاؤ گے؟ وہ سفید پڑتی رنگت کے ساتھ بہت زبردست کہہ رہا تھا. چنگیز چونکا. تم جنایت کیس کے مشتبہ ہو. مجھے ہتھکڑی نہ لگانے پر سزا ہو سکتی ہے. میں فوبک ہوں.
اس کی پیشانی پر پسینہ تھا، بہت سا تھوک نکلا۔ یہ اعتراف کرنا جیسے اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ تم میرے ماضی سے واقف ہو، جب میں ذہنی امراض کے وارڈ میں داخل تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی، ایک تکلیف تا خاموشی ہر طرف چھا گئی۔ پھر ماہر نے آنکھیں کھولی، گہری سانس خارج کی۔ مجھے ہتھکڑی کا فوبیا ہے، تم میرے تھراپسٹ سے پوچھ سکتے ہو۔ اگر تم نے مجھے ہتھکڑی لگائی تو مجھ سے ایسا کوئی غلط رد عمل سرزد ہو جائے گا جو میرا کیس خراب کرے گا۔ پلیز چنگیز۔ چنگیز چند لمحے بے بسی بڑی تلخی سے اسے دیکھے گیا، اور میں سمجھتا تھا ماہر فرید کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ اس کے انداز میں طنز تھا، وہ خاموشی سے کھڑا، لب کاٹ گیا۔ یہ آخری فہر ہے ماہر جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اب مجھے میری جاب کرنے دو۔ دروازہ کھولا اور اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ ماہر فرید نے تھرو صوفے پر ڈال دیا، کوٹ کے بٹن بند کیے اور اٹھی گردن کے ساتھ باہر آیا۔ اس کا چہرہ اب بے تاثر ہو چکا تھا، البتہ رنگت بحال نہیں ہوئی تھی۔ ہتھکڑیوں والا آفیسر تیزی سے آگے بڑھا، لیکن چنگیز نے اسے اشارہ کیا۔ اس نے ناگواری سے چنگیز کو دیکھا اور پھر بہت ضبط سے ہتھکڑیاں جیب میں واپس ڈال لیں۔ وہ ان تین افراد کے ہمراہ آگے بڑھا۔ وہ دونوں اس کے دائیں بائیں تھے اور چنگیز پیچھے۔ سامنے راہداری تھی جس کے اختتام پر دروازہ تھا۔ چند گز کا سفر تھا، لیکن اس کا قدم باری ہو رہے تھے۔ ہر چیز سلو موشن میں اسے دکھائی دے رہی تھی۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ ماہر کے قدم رکے، وہ تینوں بھی ساتھ ہی رکے۔ اس نے گردن موڑی۔ وہ راہداری میں پیچھے ایک ستون کے ساتھ کھڑی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے لگا، پھر نظر میں کچھ اٹکا۔ ایک طرف لکڑی کا زینہ اوپر جا رہا تھا، زینے کے ساتھ دیوار پہ کچھ چپساں تھا، اوپر سے نیچے آتے سیاہ رنگ کے سٹیکرز، مون فیزز، سیاہ کاغذ کے بنے چاند کے مختلف ادوار، حلال سے بدر اور بدل سے حلال۔ وہ ان چند لمحوں کو دیکھے گیا۔ شبنم سے کہو ایڈوکیٹ ایاز بے کو پولیس اسٹیشن بھیجے، وہ مون فیز کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یاسمین نے اسبات میں سر ہلا دیا، پھر اس نے چہرہ موڑ لیا۔ دروازہ قریب تھا، پولیس کارز باہر کھڑی تھی جن کی نیلی اور سرخ بتیاں جل بجھ رہی تھیں۔ بارش رکے مدت بیت چکی تھی، لیکن ساری دنیا بیت چکی تھی، جیسے کوئی سیلاب آ گیا ہو۔ ماہر نے کار میں بیٹھنے سے پہلے پلٹ کے ایک ملامتی نظر چنگیز پہ ڈالی۔ میں درست تھا، ماہر فرید کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، کہتے ہوئے وہ اندر بیٹھ گیا۔ نتھنگ پرسنل۔ چنگیز نے شانے اچکا دیے اور اس کے آگے دروازہ بند کر دیا۔ کار کے شیشوں پہ ابھی تک بارش کے قطرے جمے تھے۔ کشمالہ، زیادہ سلطان باہر کھڑا ہے، اسے پکار رہا تھا۔ وہ دونوں جہاں تھی وہ کھڑی رہ گئی۔ ایک دم شل، ساکت اور سکون طاری ہو گیا۔ کشمالہ، اس نے دوبارہ گھنٹی پہ ہاتھ رکھا ہے۔ مالا نے بے یقینی سے دروازے کو دیکھا۔ وہ تو پاکستان گیا تھا، اتنی جلدی واپس کیسے آ گیا؟ اور پھر لاؤنج میں بکھرے پھیلاوے کو اس کے جسم سے جان آہستہ آہستہ نکلنے لگی۔ 1 منٹ زیاد بھائی، رامین نے تیزی سے پکارا۔ مالا باتھ روم میں ہے، آ رہی ہے بس۔ دستک رک گئی۔ رامین اب تیزی سے لاؤنج میں بکھرے کاغذ سمیٹ رہی تھی جو چھل کھڑی تھی، جسے ہوش میں آئی۔ جسم کا فائٹ یا فلائٹ رسپانس خود بخود حرکت میں آیا۔ نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی۔ اس نے خود کو رامین کے ساتھ آگے بڑھتے دیکھا، پھر تیز تیز ہاتھ چلنے لگا۔ لیپ ٹاپ بند کیا، آئی پیڈ بجایا، جلدی جلدی کاغذ اور نقشے کو اپنے ہاتھوں سے اس نے باہر نکالا، سمیت کارٹن میں ڈالے اور کارٹون صفحے کو ایک طرف رکھا۔ رامین بھاگ کر کسی باتھ روم سے تولیے اٹھا لائی جو اس نے کارٹن پہ یوں ڈال دیے جیسے لانڈری ہو۔ دستک بند ہو چکی تھی، زیاد جیسے انتظار کر رہا تھا۔ کھولے، رامین نے سرگوشی میں کہا۔ مالا ہراساں نگاہوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ مالا نے دروازہ کھولا۔ اس نے مالا کا بازو جھنجھوڑا۔ مالا نے بہت سا تھوک نگلا، پھر دروازے کی طرف قدم اٹھائے۔ ہر شے جیسے سلو موشن میں ہو رہی تھی، ہر قدم بوجھل تھا، ہر سانس دشوار تھی۔ اس نے بولٹ کھولا، پھر چٹکی، پھر لاک، پھر دروازہ کھولا تو سامنے زیاد کھڑا تھا۔ ایک کان سے فون لگائے، ایک ہاتھ میں ٹرالی بیگ بگڑے۔ وہ فون پہ کچھ کہہ رہا تھا۔ اسے دیکھ کے موبائل کندھے سے لگایا اور خفگی سے بولا، اتنی دیر لگا دی، مجھے جلدی تھی۔
فون واپس کان سے لگاتے ہوئے تیزی سے اندر آیا، پھر زمین کو دیکھ کے رکا۔ سوری زیاد بھائی، ہم مووی دیکھ رہے تھے ہیڈ فونز لگا کے، آپ کا گھر بھی اتنا گندا کر دیا میں نے، وہ بظاہر مسکراتے ہوئے تیز تیز کہہ رہی تھی۔ نو پرابلم، کیری آن، مجھے چیک بک چاہیے تھی، پھر میں جا رہا ہوں۔ وہ اجرت میں اپنے ہوم آفس کی جانب بڑھ گیا، کمرے کا لاک کھولا اور فون پہ عربی میں کچھ کہتے ہوئے اندر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو کشمیلا مبین کے سینے میں اٹکی سانس بحال ہوئی، کچھ کہنے کے لیے اس کے ہونٹ کھلے۔ کوشش، اس نے اس کا بازو دبایا۔ وہ دونوں سامنے صوفے کے ساتھ کھڑی تھی، اس کی پنڈلیوں کے پیچھے تولیوں سے ڈھکا کارٹون رکھا تھا۔ ہوم آفس سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ دفتن زیادہ سلطان باہر نکالا، ٹرالی بیگ وہ یقیناً اندر چھوڑ آیا تھا، اور اب ہاتھ میں ایک چیک بک اور ایک فولڈر تھا۔ زیاد بھائی آپ بیٹھے، میں بس جانے والے تھی۔ نہیں، آپ بیٹھیں، مجھے کام کے سلسلے میں ریاض پہنچنا ہے، کل تک واپسی ہوگی۔ اس کا دماغ کہیں اور الجھا تھا۔ کھانا نہیں کھائیں گے؟ زیادہ دور دروازے تک گیا ہی تھا کہ جب کشمالہ مبین نے خود کو کہتے ہوئے سنا۔ زیادہ چونک کے پلٹا، وہ جبراً مسکرائی اور تھوڑا سا جبراً مسکرائی، اور پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے جلدی ہے، کال پہ بتاؤں گی۔ وہ واقعی جلدی میں تھی۔ اس نے شاید مالا کی رنگت دھیان سے نہیں دیکھی تھی، لیکن کچھ اور تھا جو اس کی نگاہ میں اٹکا تھا۔ وہ واپس مڑتے مڑتے ٹھہر گیا، نگاہ صوفے کے دوسرے حصے تک گئی۔ مالا کی نگاہوں نے تعاقب کیا اور پھر جیسے اس کا سانس رک گیا۔ صوفے کے کشن کے ساتھ ایک رول ہوا کاغذ دکھائی دے رہا تھا۔ اوف، یہ کیسے رہ گیا؟ یہ کیا ہے؟ وہ ہم اپنا اپارٹمنٹ ریونیٹ کر رہے تھے تو میں اس مالا کو اس کا ڈیزائن لے آؤٹ دکھانے آئی تھی۔ آپ کو دکھاؤں؟ امین تیز تیز کہتی اس کاغذ تک گئی، اسے جبٹ کے اٹھایا۔ پھر کبھی صحیح، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ زیاد اسی اجلت میں باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو کشمالہ نے سینے پہ ہاتھ رکھا، ایک مکید سانس بحال کی۔ وہ بے اختیار وہیں کارپٹ پہ بیٹھتی چلی گئی، اس کا سارا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ کھٹک لاک واپس بند کیے اور پھر اس کی طرف لپک آئی۔ میں اس سے کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے خود کو دیکھا، جیسے خود پہ حیرانی ہو، اور اس نے کھانے کا کیسے پوچھ سکتی ہوں؟ وہ ایک قاتل ہے۔ وہ قاتل نہیں ہے۔ ریلیکس۔ اس نے مالا کو دونوں کندھوں سے تھام کے چہرہ اپنے سامنے کیا۔ سانس لیں، گہرے سانس، جیسے آپ نے مجھے سکھایا تھا۔ آپ سانس لیں، گہرے سانس لیں۔ اس نے آنکھیں بند کی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر روشنی ہوئی۔ اب وہ اوشن میں تھی، سرما کی دھوپ میں درخت تلے کرسی ڈالے بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، نیلی ہائی ہیلز پہنے ہوئی، لیپ ٹاپ سامنے کھلا تھا اور وہ مسکرا کے آنکھیں بند کیے گہری سانس لے رہی تھی۔ تازہ روسٹ ہوئے کافی بینز کے مہک سارے میں پھیلی تھی۔ 1 2 3 اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ اپنے فلیٹ میں تھی، وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اب اس کا جسم کانپ نہیں رہا تھا۔ میں اس سے کھانے کا کیسے پوچھ سکتی ہوں؟ اب بے یقینی غائب تھی، صرف حیرت تھی۔ دھیرے دھیرے سے اس نے ہاتھ نیچے گرا دیے۔ یہ آپ کا ریفلیکس تھا مالا، کیوں ہم لڑکیوں کو ایسے ہی برا کیا جاتا ہے؟ ہمیں اپنے گھر کے مردوں کے موڈ کے مطابق اپنا موڈ درست کرنے کی پریکٹس بچپن سے ہو جاتی ہے۔ ہم لڑکیاں ساری عمر اداکاری کرتی ہیں۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ خوف، بے یقینی، حیرت، سب ایک ساتھ حملہ آور تھے۔ میں اس دنیا کی سب سے بے وقوف عورت ہوں۔ وہ ایک نیم تاریک کمرہ تھا، ایک دیوار آئینے کی بنی تھی جو چھت پہ جلتی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دمک رہی تھی۔ وسط میں ایک بڑی میز تھی جس کی ایک طرف چنگیز بیٹھا تھا اور دوسری جانب مہر کے ساتھ کرسی خالی تھی، اور اس کا چہرہ بھی کسی قسم کے تاثرات سے خالی تھا۔ بس ٹیک لگائے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ خاموش بیٹھا تھا۔ ہلکی بڑی شیپ، قدرے باسی ہوئے بال اور آنکھوں میں بہت سی چبن لے وہ چنگیز کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اب دیکھیں گے 19 تاریخ کی صبح تم کہاں تھے؟ چنگیز آگے ہو کے بیٹھا۔
ایک فائل کے صفحے پلٹتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ماہر نے جواب دیا، اس کی خاموشی میں ڈٹائی تھی۔ یاسمین کے گرف سے گرفتار ہونے والا چہرہ اب بدل چکا تھا۔ ہمارے پاس بہت کچھ ایسا ہے جو تمہارے خلاف جاتا ہے۔ چنگیز سرجکائے طلفے اٹلا رہا تھا۔ چھری اور کین پر تمہاری انگلیوں کے نشان، نیپکن پر تمہارا ڈی این اے، تمہارا لائٹر۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے افسوس سے ماہر کو دیکھا، اور اس کے بعد اب یہ دیکھیں گے کہ میرے منع کرنے کے باوجود تم غالب نواز کے اپارٹمنٹ گئے تھے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق دروازے پر تمہاری تلخ کلامی ہوئی تھی۔ تم اندر گھسنا چاہتے تھے، وہ تمہیں آنے نہیں دے رہا تھا۔ تم نے جوتے سے اس کا دروازہ بند ہونے سے روکا تھا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ تم غالب نواز کی اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے سامنے اسٹیک آؤٹ پر بیٹھے میرے پولیس اہلکار سے بھی 3 دفعہ ملے ہو۔ اس کا بھی کیمراز میں ریکارڈ ہے۔ اہلکار کے بیان کے مطابق تم اس سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے۔ اس کا کہنا ہے اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا، لیکن مجھے یقین ہے تم نے اسے پیسے دیے ہوں گے۔ اس نے فائل بند کی اور پیچھے ہو کے افسوس سے ملامتی نظروں سے ماہر کو دیکھا۔ تم نے میری بات مانی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن شاید تم سمجھتی ہو کہ اب بھی اپنے پیسے کے بل بوتے پر تم اس مشکل سے نکل آؤ۔ ماہر نے سامنے رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا، پھر اسے واپس رکھ دیا۔ تم خاموش رہ کے اپنے لیے اچھا نہیں کر رہے۔ تمہاری ریپوٹیشن سب جانتے ہیں ماہر۔ اب کہ چنگیز کا لہجہ نرم تھا۔ یہاں سب تمہیں ایک امیر آدمی کی حیثیت سے جانتے ہیں جو ہر کسی کو مینیپولیٹ کرتا ہے۔ تم نے مجھے بھی استعمال کر کے غالب نواز کو لاک اپ میں روانا چاہا۔ اس کی آواز میں ڈھیروں شکوے تھے، لیکن جس مشکل میں تم پھنس چکے ہو وہاں سے تمہیں نہ تمہاری دولت بچائے گی اور نہ ہی تمہاری مینیپولیٹنگ اسکلز۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی طرف کی کہانی سناؤ، ورنہ تمام ثبوت تمہارے خلاف جاتے ہیں۔ تم ایک سائیکیٹرک وارڈ میں رہ چکے ہو اور یہ سر کاٹنا کسی سائیکوپیتھ کا کام ہے۔ میں کہاں سے تمہیں دفاع کروں ماہر؟ تمہاری تقریر ختم ہو جائے تو میرے وکیل کا پتہ کرا دو، اسے ابھی تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ وہ اس ڈٹائی سے چنگیز کو دیکھ رہا تھا۔ وکیل انتظار وہ کرتے ہیں جنہیں اپنا جرم چھپانا ہو۔ بے گناہ لوگ ایسے نہیں کرتے، وہ سچی اور صاف بات کرتے ہیں۔ بہرحال تمہارے وکلاء کب پہنچیں گے؟ ان کے آپس کے مسئلے ہی ختم نہیں ہو رہے، ان کے آپس کے مسئلے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ چنگیز تلخی سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ فائل ہاتھ میں لیے وہ باہر آیا تو نیم تاریک کمرے کے برعکس راہداریاں روشن تھیں۔ ایک مڑ کے وہ ایک دوسری راہداری میں پہنچا تو سامنے وہی مچھلی منڈی لگی تھی، وہ جسے چند منٹ پہلے یہاں چھوڑ کے آیا تھا۔ وائبے کومسار صاحب خود تشریف لا رہے۔ بیربل گلابی چہرہ اور غصے سے بری آنکھیں اس پہ جمائے بنچ سے اٹھا۔ بس ماہر فرید کو مجرم ثابت کر دیں، پھر آپ کی ترقی پکی ہے۔ دیوار پہ ایک ہاتھ مارا۔ بیربل ساتھ کھڑی شبنم سے خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ اینک لگائے الجھے بالوں کا جوڑا بنائے پریشان سی کھڑی تھی، لیکن چنگیز کو توجہ کا مرکز وہ دونوں نہیں تھے۔ آپ کا مسئلہ حل ہوا۔ اس نے سوٹ میں ملبوس بریف کیس اٹھائے، ناخوش سے کھڑے ایاز بے کو دیکھ کے پوچھا، مسئلہ ہے ہی نہیں۔ میں ماہر بے کا وکیل ہوں، مجھے اندر جانا ہے، انہوں نے مجھے بلایا۔ غلط، انہوں نے مجھے بلایا ہے، ان کی وکیل میں ہوں۔ لوہے کے کرسی پہ بیٹھی وہ لڑکی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان سب نے متفقہ ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ سفید یوگا پینٹس اور بلیک ٹاپ پہ ٹنگ سکھاٹی کوٹ پہنے ایک درمیانے قد کی دبلی پتلی لڑکی تھی۔ رنگت زرد سفید سی اور آنکھیں بوری تھی۔ مادے پہ بال بینوگی کی صورت کٹے تھے اور باقی بال کندھوں سے اوپر ختم ہو جاتے تھے۔ پیروں میں سفید جوگرز اور کوہنی پہ قدرے بڑے سائز کا ہینڈ بیگ لیے وہ انگلیوں اور کلائیوں میں بہت سے سنہری بریسلیٹ اور انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھے۔ اور تم ہو کون؟ شبنم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے نہیں جانتی؟ سوزین، میں ماہر فرید کی وکیل ہوں، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لیے، اعتماد سے کہتی وہ چنگیز کی طرف گھومی۔ کیا میں ان سے مل سکتی ہوں تاکہ ان سب کی تسلی ہو جائے؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ویسے ہی نیم طریق تھا جیسے چنگیز چھوڑ کے گیا تھا۔ سوزین نے دروازہ بند کیا اور جوگر سے چلتی اس کے سامنے آ رکی۔ ماہر نے آنکھوں کی پٹیاں سکوڑ کے اسے دیکھا۔ تم کون ہو اور ایاز بے کون؟ میں سوزی ہوں، رک کے تسی۔ سوزین، میں ایاز بے کی فرم میں جونیئر پارٹنر ہوں، دراصل اس نے ہی مجھے یہاں بھیجا ہے۔ ایاز بے کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کا اپنی بیوی سے بہت برا